اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 53، 54 اور 55 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب عیسیٰ نے ان میں یعنی اپنی قوم میں کفر دیکھا، انکار دیکھا، تکذیب دیکھی، تو کہا کہ اللہ کے لیے میرے کون مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم یقیناً فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے اس رسول کی پیروی کی، پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور انہوں نے یعنی مسیح علیہ السلام کے منکروں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ سامعین کرام، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کا یہ الفاظ جو الحکم جلد 7
نمبر 13 مورخہ 10 اپریل 1903 صفحہ 3 پر ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے مخالف ہر طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نابود کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کریں، ہر قسم کی تدبیریں اور منصوبے کرتے ہیں، مگر ان کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی ہم کو تسلی دے چکا ہے، مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ خدا کے ساتھ لڑ کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، ان کا بھروسہ اپنی تدابیر اور ہیل پر ہے اور ہمارا خدا پر۔ سامعین کرام، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں خاکسار الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی 52 یا 58 نشانیوں کے ڈرامے کی خوب کلئی کھول چکا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس پیشگوئی میں موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی نہ 52 نشانیوں اور نہ ہی 58 نشانیوں کا ذکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس موعود کی مرکزی موعود علمی نشانیوں کا اس طرح ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتے ہیں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کأن اللہ نزل من السماء۔ سامعین کرام، اول یہ بات آپ یاد رکھیں کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود کی یہ علمی نشانیاں اس حقیقت پر سے پردہ اٹھا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس موعود ذکی غلام کو دنیا علم و حکمت کا امام بنائے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ اور علوم ظاہری و باطنی سے وہ پر کیا جائے گا، جس انسان کو اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی علوم سے پر کر دے تو بلا شبہ ہم اس کے متعلق ہی یہ لفظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا علم و حکمت کا امام بنا دیا ہے۔ تو یہ ایک قطعی بات ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ ہونا ہے کہ اللہ نے اسے اسی طرح علم اور معرفت کے خزانے عطا کرنے ہیں، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے دراصل دنیا علم و حکمت کا امام بنا دینا ہے۔ ثانیاً یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ دین اسلام کو باطن ادیان پر نظریاتی اور علمی رنگ میں اس طرح غالب کرے گا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی پیشگوئی کلیتاً پوری ہو جائے گی، یعنی اس کے وجود میں اللہ پوری کر کے دکھا دے گا دنیا کو۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ ہے 3 دفعہ قرآن کریم میں فرمایا ہوا ہے۔ وعدہ یہ سورۃ توبہ میں ہے، سورۃ فتح میں ہے، سورۃ صف میں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غیر مسلموں کے پاس اتنے خطرناک مادی اسلحے بنے ہوئے ہیں یا وہ بنا چکے ہیں، ایسی جوہری اسلحے بن گئے ہیں کہ مسلمانوں میں سے تو ایک ملک ہے پاکستان جس کے پاس جوہری طاقت ہے، وہ رکھتا ہے جوہری طاقت، لیکن غیر مسلموں کے مقابلے میں پاکستان کی حیثیت جو مادی جو ہے اسلحہ اس کے لحاظ سے تو آٹے میں نمک میں برابر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کی یہ جو پیش گوئی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ اپنے کلام میں اپنی وحی میں وعدہ فرمایا ہوا ہے، یقیناً یہ پیش گوئی سچی ہے اور یقیناً اس پیش گوئی نے پوری ہونا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو غلبہ ہے دین اسلام کا جہاد بے سیف کے ذریعے سے نہیں ہوگا، بلکہ اکثر میں نے بعض اپنے لیکچروں میں یہ بتایا ہوا ہے تقاریر میں کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو تھا وہ جہاد بے سیف کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں دنیا میں تلوار سے لڑائیاں ہوتی تھیں، آسم نے بھی پھر تلوار سے لڑائیاں کی۔ اس کے بعد
1200-1300 سال کے بعد یہ جو ایسا ایسا جہاد بے سیف کا زمانہ جو ہے جہاد بالقلم میں منتقل ہو گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد بالقلم کی جو جنگ ہے ہمارے آقا محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھرپور طریقے سے قریباً ایک صدی قبل پہلے لڑی تھی وہ، اور نصارہ کے حضور سامنے چھکے چھڑا دیے، بلکہ وہ ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ایک صدی بعد یعنی 15ویں صدی کے سر پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جہاد بالقلم بھی جہاد بالعلم میں بدل چکا ہے. اب دین اسلام کی فتح اور غلبہ جو ہے یہ علمی غلبہ ہوگا، نظریات کے ذریعے یہ غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں برپا ہوگا، اللہ تعالیٰ کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم فضل ہے اس حاجت پر، یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی موعود ذکی غلام مسیح زماں کی پیش ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر چلہ ہوشیار پر میں نازل فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نشان رحمت اس موعود ذکی غلام مسیح زماں کی پیش ہوئی کا اس عاجز کو مصداق بنایا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے دے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بتا چکا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ساری زندگی اس نقطہ پر زور دیتے رہے کہ یہ نشان، یعنی کون سا نشان؟ وہ جو نشان رحمت یا ذکی غلام جس کا ملہم یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بشارت چلہ ہوشیارپور میں بخشی گئی تھی، وہ نشان کی میں بات کر رہا ہوں. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ساری زندگی اس نقطہ پر زور دیتے رہے کہ یہ نشان قادیان کے ہندو آریہ کے لیے بطور خاص تھا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سراسر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی لوگوں کو مرعوب اور مسحور کرنے کے لیے ایک دروغ گوئی تھی، ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا جو زندگی بھر وہ دیتے رہے لوگوں کو. اس قسم کے جھوٹ یا جمع تفریق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے آپ کو پیش گوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں یا دائرہ پیش گوئی میں شامل کرنے کے لیے لانے کے لیے وہ بولتے رہے تھے. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ قادیان کے ہندو آریہ الہامی پیش گوئی مسلم موت کی صرف وجہ بننے والے تھے. علاوہ اس کے جیسے کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہامی پیش گوئی مسلم موت میں ضمنی طور پر ایک لڑکے کی پیش گوئی کو بھی شامل فرما دیا تھا. حالانکہ اصل بات تو وہ نشانی رحمت کی ہے، اسی کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی، جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. یعنی وہ اصل پیش ہوئی تو وہ رحمت کے نشان کے حوالہ سے ہے. لیکن اسی پیش گوئی میں جیسے کہ بھی میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمنی طور پر ایک لڑکے کی پیش گوئی بھی داخل کر دی تھی، اور لڑکے سے متعلقہ ضمنی پیش گوئی کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نشان طلب کرنے والے قادیان کے ہندو آریوں کے لیے نشان بنا دیا تھا. یہ اگر آپ ہم کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بنا دیا تھا، کیونکہ یہ جو لڑکا ہے بشیر احمد اول جو ہے اس پیش گوئی کا مصداق تھا بقول ملہم کے، جو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کے بارے حوالے بھی دیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ یا اپنے کسی نامعلوم مقصد کے لیے اس بشیر احمد اول کو وفات دے کر اس کے بدلے میں ایک بشیر ثانی کی بشارت دے دی ملہم کو نا. تو یہ جو بشیر ثانی ہے پھر 12 جنوری 1899 میں پیدا ہوئے. تو یہ اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جب قادیان کے ہندو آریہ جنہوں نے نشان طلب کیا تھا وہ بھی قادیان میں موجود تھے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لڑکے سے متعلقہ پیش گوئی ہے کہ نشان طلب کرنے والے جو قادیان کے ہندو آریہ تھے ان کے لیے ایک نشان تھا. لیکن سامعین کرام، نشانی رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں سے متعلقہ مرکزی پیش گوئی جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے پیش گوئی ہے، وہ تمام دنیا کے لیے ایک نشان تھا اور ہے. اور یہ جو پیش گوئی ہے نشان رحمت کے حوالہ سے، یہ پیش گوئی ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں بخشی گئی تھی.
ذکی غلام یا مجھ سے موت سے متعلقہ پیش گوئی تو وہی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی تھی جس کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1500 سال پہلے خبر دی ہوئی ہے۔ چلہ ہوشیار میں یہی پیش گوئی قدر تفصیل کے ساتھ صرف دہرائی گئی تھی۔ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی نئی پیش گوئی نہیں تھی، یہ وہی پیش گوئی ہے جو ہم نے اپنی امت کے آگے بیان فرمائی ہے۔ نشان رحمت یا ذکی غلام یا محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم جسے ملہم نے مسیح موعود قرار دیا تھا اپنے کلام میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تالیفات میں، وہ تو محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ وہ وجود جو ہے ذکی غلام ہے، وہ نشان رحمت ہے، وہ تو بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ پیدا تب ہوتا جب اللہ دیتا انہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں۔ جب اللہ نے دیا ہی نہیں تو وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ملہم کی جب ہم تحریریں دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے رہے، خیال کرتے رہے کہ یہ میرا جسمانی لڑکا ہوگا اور میرے گھر میں پیدا ہوگا، یہ ان کا خیال اور اجتہاد تھا۔ جیسا کہ جب یہ الہامی پیش گوئی چلہ ہوشیار میں نازل ہوئی تو نازل ہونے کے بعد جب یہ شائع ہوئی تو ملہم نے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا ہوا ہے۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ ذکی غلام کو بھی اپنا جسمانی لڑکا سمجھ رہے تھے، اور یہ دونوں پیش گوئیاں جو لڑکا اور غلام کی ہے، ذکی غلام کی ہے، وہ ایک ہی وہ پہلے سمجھتے رہے۔ اس کی تفصیل میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں، اس وقت میں اس پر نہیں کچھ کہوں گا۔ سامعین کرام، جب یہ موعود ذکی غلام یا موعود نشان رحمت حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر حضور اسلام کا کوئی لڑکا، جسمانی لڑکا، یا مرزا بشیر الدین محمود احمد پیش ہوئی مسیح موعود کے مصداق کس طرح ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ بنا ہی نہیں سکتا تھا ان کو، کیونکہ اللہ نے دیا ہی نہیں انہیں۔ اس مسیح موعود نے سامعین کرام جماعت احمدیہ میں آئندہ زمانے میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے روحانی فرزند کے طور پر پیدا ہونا تھا۔ یعنی جماعت احمدیہ کے علاوہ کسی مسلمان فرقے میں بھی اس نے پیدا نہیں ہونا تھا۔ لازمی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا کہ اس وجود نے، اس نشان رحمت میں، اس ذکی غلام نے، اس محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے حضرت بانی جماعت اسلام کی جماعت احمدیہ میں بہرحال پیدا ہونا تھا، لیکن بطور روحانی فرزند کے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام خاکسار کے دعویٰ کے حوالے سے اب یہ سوال بھی جماعت میں اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے تو بہت سارے کارنامے سر انجام دیے تھے اور اسلام کی بہت خدمت کی تھی، لیکن ان کے مقابلہ میں عبدالغفار جنبہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک مغالطہ ہے، اور خاکسار ایک تمثیل یا مثال کے ساتھ آج اس مغالطے کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے آپ لوگوں کے آگے۔ یا میں دوسرے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے کارناموں اور ان کی خدمت اسلام کی حقیقت کا پردہ آج میں آپ لوگوں کے آگے چاک کرتا ہوں۔ ویسے تو میں ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ اس پیشگوئی کے متعلق اتنی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ لوگوں کے پتہ نہیں ذہن میں داخل یہ چیز ہوتی۔ مرزا بشیر الدین محمود کو بطور بت بنا کر قبرستانی احمدیوں کے دل و دماغ میں اس طرح داخل کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی جان سمجھتے ہیں اس کے، وہ اس بت کو باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ جب بھی خدا تعالیٰ کا مرسل دنیا میں آیا یہی جھگڑا تھا اس زمانے میں کہ لوگ اس قسم کے بت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں دنیا میں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کے بتوں کی، مادی بتوں کی، خواہ وہ پتھر کی شکل میں ہوں، لکڑی کی شکل میں ہوں یا کوئی انسانی شکل میں ہوں، وہ پوجا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آنے والے مامور کا کام یہی ہوتا ہے، ہر زمانے میں یہی رہا ہے کہ وہ اس قسم کے بتوں کو پاش کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے جو ہماری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ سامعین کرام، جس طرح ہم حساب میں کوئی سوال حل کرنے کے لیے
بعض اوقات کوئی رقم فرض کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پیش گوئی مجھ سے موت کے حوالے سے بھی میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کے آگے ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ اور سامعین کرام، آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، علمی دنیا میں اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ فرض کر لیں، یعنی میں فرض کی بات کر رہا ہوں، یہ مثال میں آپ لوگوں کے آگے پیش کر رہا ہوں کہ 1790 میں کسی عثمانی خلیفہ کا کوئی زید نامی لڑکا یہ دعویٰ کر دے کہ میں وہی ذکی غلام ہوں جس کی فرشتہ نے موسوی مریم کو بشارت دی تھی اور میرا ہی نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا تھا۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ عثمانی خلافت کا دورانیہ جو ہے 1517 عیسوی سے 1924 عیسوی تک رہا ہے۔ خلافت عثمانیہ سے پہلے عباسی خلفاء، یعنی یہ ملوک تھے سارے، اور ان سے پہلے اموی ملوک تھے، دمشقی بلا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ سارے ملوک تھے، لیکن خلافت کے نام پر یہ اپنی حکومتیں کرتے رہے، انہوں نے اقتدار کو مضبوط کیے رکھا خلافت کا نام دے کر اپنی بادشاہتوں کو، جبکہ اصل میں یہ ملوک تھے، بادشاہتی، ان کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو خلافت عثمانیہ ہے، اس کا دورانیہ 1517 سے لے کر 1924 تک تھا۔ 1790 میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی عثمانی خلیفہ کا کوئی زید نامی لڑکا یہ دعویٰ کر دے کہ میں وہی ذکی غلام ہوں جس کی فرشتہ نے موسوی مریم کو بشارت دی تھی اور میرا ہی نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا تھا، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرے میں وہی ہوں جو بن باپ پیدا ہوا تھا اور جس پر انجیل کتاب نازل ہوئی تھی۔ میری بدبخت قوم بنی اسرائیل نے مجھ پر ظلم کرتے ہوئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مجھے ہی صلیب پر چڑھایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مجھے صلیبی موت سے بچا کر زندہ بجسم انسی آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ میرے 571 سال بعد میری ہی ایک پیشگوئی کے مطابق مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اور انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے زندہ بجسم انسی آسمان سے دوبارہ نازل ہونے کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی پڑھ کر عام کے لوگوں کو بتائے کہ دیکھو یہ پیشگوئی انہوں نے فرمائی ہے، میرے متعلق کی پیشگوئی تھی۔ اتفاقاً سامعین کرام، اس مدعی مسیح موعود زید نامی شخص کا رنگ بھی سرخ اور اس کے بال بھی گھنگریالے ہوں۔ اتفاق کی بات ہے، ہم فرض کے طور پر ہم یہ بات اب میں کر رہا ہوں۔ وہ لوگوں سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق ہی فرمایا تھا، فَأَمَّا عِيسَىٰ فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ، کہ عیسیٰ سرخ رنگ کے گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ وہ کہے کہ دیکھو کیا میرا رنگ سرخ نہیں ہے، اور کیا میرے بال گھنگریالے اور میرا سینہ چوڑا نہیں ہے؟ وہ ایسی نشانیاں بتائے کہ امت محمدیہ اس کے دعویٰ مسیح موعود یا مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود اس کو تسلیم کر لے۔ سامعین کرام، جب 1798 میں عثمانی خلیفہ فوت ہو، یعنی اس وقت کا جو خلیفہ ہوگا، تو امت اس کے مدعی مسیح موعود بیٹے زید کو تخت خلافت پر بٹھا دے، اور اس طرح یہ زید نامی نوجوان عثمانی خلافت کی گدی پر برجمان ہو کر پوری ملت اسلامیہ کا حکمران بھی بن جائے۔ امت کے جتنے بھی عالم فاضل تھے وہ سب اس کے نوکر ہوں، اسلامی فوج اور اسلامی مملکت کا خزانہ بھی اس کے قبضے میں آ جائے۔ ان میسر وسائل کے ساتھ یہ نوجوان مدعی مسیح موعود یا مدعی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اپنے دور اقتدار میں دین اسلام کی بھرپور خدمت بھی کرے، نئی مسجدیں بنوائے، درسگاہیں بنوائے۔ اس وقت اسلامی مملکت میں جتنے بھی خنزیر ہوں، اسلامی فوج کی مدد سے حدیث کے مطابق وہ ان سب خنزیروں کو بھی قتل کروا ڈالے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی لکڑی کی ظاہری صلیبیں ہوں وہ ان سب کو بھی توڑوا ڈالے۔ وہ پوری اسلامی مملکت میں عدل و انصاف بھی قائم کر دے۔
اس وقت اسلامی مملکت میں جتنے بھی غیر مسلم ہوں وہ انہیں جزیہ بھی معاف کر دے۔ اتفاق سے اس کے وقت میں اسلامی مملکت کافی امیر ہو۔ زید چونکہ خلیفہ یعنی اپنے زوم میں مسیح موعود ہو اور اپنے ملک کا خزانہ اس کے کنٹرول میں ہو، لہذا وہ عام مسلمانوں میں حدیث کے مطابق خوب مال تقسیم بھی کرے۔ زید یعنی مدعی مسیح موعود پڑھا لکھا بھی ہو اور اس کے پاس کافی فراغت بھی ہو، اور وہ اس فراغت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صداقت اسلام کے لیے کچھ کتابیں بھی لکھے۔ وہ اپنے متحد علماء کی مدد سے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھ دے۔ اس کے پاس ایک مضبوط اسلامی فوج ہو، وہ ارد گرد کی غیر اسلامی ریاستوں پر قبضہ کر کے انہیں مسلم ریاستوں میں بدل دے، اور اس طرح کروڑوں غیر مسلموں کو وہ دائرہ اسلام میں بھی داخل کر لے۔ سامعین کرام، زید جو کہ ایک خلیفہ اور اسلامی ریاست کا سربراہ تھا، اور وہ ایک منصوبہ کے مطابق امت مسلمہ میں نازل ہونے والا مسیح موعود بن بیٹھا تھا، 1848 میں وہ خود ساختہ مسیح موعود فوت ہو جائے، یعنی فرض کی باتیں میں کر رہا ہوں، وہ فوت ہو جائے۔ اس نے عملاً 50 سال حکومت کی ہو۔ اس نے اپنے دور اقتدار میں ہر سال یوم مسیح موعود منا کر مسلمانوں کے ذہنوں میں اپنے مسیح موعود ہونے کا عقیدہ پختہ کر دیا ہو۔ پوری اسلامی دنیا میں یہ متفقہ اور اجماعی عقیدہ بن گیا ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جس مسیح عیسیٰ ابن مریم نے آسمان سے نازل ہونا تھا وہ نازل ہو گیا ہے، اور وہ زید تھا۔ زید نامی خود ساختہ مسیح موعود کی وفات کے بعد جو اس کے جانشین بنے ہوں، انہوں نے بھی مسلسل ہر سال یوم مسیح موعود منا کر زید کے مسیح موعود ہونے کے عقیدے کو نسل در نسل مسلمانوں کے ذہنوں میں نہ صرف داخل کر دیا ہو بلکہ پختہ بھی کر دیا ہو۔ اب یہ زید نامی عثمانی خلیفہ جو مسیح موعود بھی بنا ہوا تھا، جب 1848 میں فوت ہو تو اس وقت ہندوستان کے ایک قادیانی نامی گاؤں میں ایک لڑکا بنام مرزا غلام احمد بعمر 10 سال بھی موجود ہو۔ 1884 میں اس نوجوان نے ایک کتاب لکھی ہو جس کا نام برہین احمدیہ ہو۔ اس کتاب میں مصنف نے امت محمدیہ میں رائج یہ معروف عقیدہ بھی لکھا ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں جس مسیح ابن مریم نے آسمان سے نازل ہونا تھا وہ نزول فرما چکا ہے، اور وہ زید عثمانی خلیفہ تھا۔ یہ بھی وہ کتاب میں لکھ دیں۔ بعد ازاں 1891 میں اسی مرزا غلام احمد پر اللہ تعالیٰ نے یہ انکشاف فرما دیا ہو کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَقَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلق اپنے انکشاف الہی کا اپنے اشتہاروں اور اپنی کتابوں میں خوب اعلان کر دیا ہو، چرچا کر دیا ہو۔ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ 30 آیات قرآنی کے ساتھ حضرت مسیح ابن مریم ناصری علیہ السلام کی وفات ثابت کر کے آسمان سے اس کے نزول کے باطل عقیدے کو جھٹلا دیا ہو۔ سامعین کرام، اب آپ کے اس اعلان کے بعد امت محمدیہ میں ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہو۔ ایک طرف پوری امت اسلامیہ کا متفقہ اور پختہ عقیدہ ہو کہ زید نامی عثمانی خلیفہ واقعی اصالتاً اسرائیلی مسیح ابن مریم ناصری تھا، وہ وہی تھا جو بن باپ پیدا ہوا تھا
اور جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں مود مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا حلیہ بیان فرمایا ہوا تھا وہی اس کا حلیہ تھا، یعنی سرخی مائل رنگ اور گھنگریالے بال وغیرہ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیلی مسیح ابن مریم کے جو کارنامے بتائے ہوئے تھے کہ وہ آسمان سے نازل ہو کر غلبہ اسلام کی پیشگوئی کو پورا کرے گا، مثال کے طور پر آسم نے فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ متفق علیہ یہ حدیث ہے، بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم، حدیقۃ الصالحین صفحہ 899 پر یہ حدیث کوٹ کی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، امت محمدیہ کا متفقہ موقف یہ ہو کہ زید نے احادیث میں بیان فرمودہ سارے کارنامے حرف بحرف سر انجام دے دیے تھے اور حدیث میں بیان فرمودہ نشانیاں اس کے وجود میں 100% پوری ہو گئی تھیں، یعنی زید نے امت مسلمہ کے حاکم بن کر ہر طرف عدل و انصاف کو قائم کر دیا تھا، لکڑی کی تمام صلیبیں توڑ دی تھیں، خنزیروں کو قتل کر دیا تھا، جزیہ معاف کر دیا تھا، اس کے دور حکومت میں مال و دولت عام ہو گیا تھا اور لوگ مال و دولت سے بے رغبت ہو گئے تھے اور کروڑہا غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس لیے اب ہمارے نزدیک زید عثمانی خلیفے کے مسیح موعود ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا وہی مصداق تھا۔ دوسری طرف مرزا غلام احمد صاحب کا حاکم ہونا تو دور کی بات، اس سے تو قادیان کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں کہ وہ کون ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اپنے باپ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے نزدیک بھی نہ صرف مرزا غلام احمد علیہ السلام نعوذ باللہ نکم ہو بلکہ دنیا سے بھی بے خبر ہو اور فقط مسجد میں بیٹھا رہتا ہو، یعنی مسیطڑ ہو۔ امت مسلمہ کا خیال ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زید مسیح موعود عثمانی خلیفہ کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے اور اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف مرزا غلام احمد علیہ السلام بڑی تحدی کے ساتھ کہتے ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اسرائیلی مسیح ابن مریم فوت ہو چکے ہیں اور کوئی آسمان پر گیا ہی نہیں، اور قرآن مجید اس حقیقت کی تصدیق فرما رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا صرف اتنا مطلب تھا کہ مسیح ابن مریم کی خو بو اور سیرت و حالات کے مشابہ کوئی انسان امت محمدیہ میں مبعوث ہوگا
اور وہ غلبہ اسلام کا موجب بنے گا۔ حضرت مسیح ابن مریم سے اس کی مماثلت کی وجہ سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسیح ابن مریم قرار دیا تھا۔ اور اس طرح جب کوئی آسمان پر گیا ہی نہیں تو پھر آسمان سے نازل کس نے ہونا تھا؟ لہذا زید مسیح موعود آسمانی خلیفہ آسمان سے قطعاً نازل نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ ذکی غلام تھا جس کی بشارت فرشتہ نے موسی مریم علیہ السلام کو دی تھی۔ نہ وہ بن باپ پیدا ہوا تھا اور نہ ہی اس پر انجیل کی کتاب نازل ہوئی تھی۔ وہ فقط ایک زمینی انسان تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ وہ آسمان سے نازل ہوا تھا سب ایک جھوٹ اور فراڈ تھا۔ جہاں تک زید کے کارناموں کا تعلق ہے تو اس ضمن میں مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہوں کہ جب کسی انسان کو دنیا میں حکمرانی مل جائے تو پھر ایسے کارنامے سر انجام دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی انسان کو مقتدر حیثیت کا حامل بنا کر بھی اس کی آزمائش کیا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شخص کیا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے ساتھ کسی امت یا جماعت کی آزمائش بھی وابستہ کر دی جاتی ہے۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری اس تمثیل کے مطابق اگر آپ سب 1891 میں موجود ہوتے اور آپ کا بھی یہ پیدائشی عقیدہ ہوتا کہ زید نامی عثمانی خلیفہ مسیح موعود تھا اور وہ نہ صرف آسمان سے نازل ہوا تھا بلکہ اس نے سب کارنامے بھی سر انجام دے دیے تھے اور اس کے وجود میں ساری نشانیاں بھی پوری ہو چکی تھی، تو پھر کیا آپ اپنے اس پیدائشی عقیدے کو سچا قرار دیتے یا کہ مرزا غلام احمد صاحب کو سچا قرار دیتے، جس کے پاس اس وقت سوائے وفات مسیح ابن مریم کے ثبوت اور ایک کتاب براہین احمدیہ کے علاوہ اور کوئی کارنامہ نہ ہوتا؟ مجھے امید ہے 1891 میں آپ سب کا بھی ہر متقی مسلمان کی طرح یہی فتویٰ ہوتا کہ جب قرآن مجید سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی آسمان پر گیا ہی نہیں، تو پھر زید عثمانی خلیفے کا یہ کہنا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوا تھا بالکل غلط اور ایک دجل تھا۔ مرزا غلام احمد کا موقف ہی مدلل اور معقول ہے۔ لہٰذا اگر امت محمدیہ میں کسی مسیح موعود نے نازل ہونا ہے تو پھر وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مماثلت رکھنے والا امت محمدیہ کا ہی کوئی فرد ہوگا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد پر وفات مسیح ابن مریم کا انکشاف فرما کر حیات مسیح ایسے باطل عقیدے کا بطلان فرما دیا ہے، لہذا امت محمدیہ میں نازل ہونے والا مسیح موعود بلا شک و شبہ مرزا غلام احمد ہی ہیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، اب آتے ہیں خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کی طرف اور ان کے کارناموں اور خدمت اسلام کی طرف، جو وہ بذات خود بھی اور بعض قبرستانی احمدی بھی اس کے وجود میں پوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں کامل طور پر ثابت کر چکا ہوں کہ اولاً ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود سے متعلق سب مبشر الہامات قرآن کریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ ہم پر یہ انکشاف کرتے ہیں کہ 6-7 نومبر 1907 تک وہ موعود ذکی غلام، وہ مسیل مبارک احمد، وہ موعود یحییٰ، وہ مسلم موعود دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ ثانیاً یہ الہامات ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا کوئی بھی فرزند اور 6-7 نومبر 1907 سے پہلے پیدا ہونے والا جماعت احمدیہ کا کوئی بھی فرد پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ 2 اٹل باتیں ہیں، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ
ان مبشر الہامات کا فتویٰ ہے جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئے تھے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کریم جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، میری اس بات کی تصدیق کرتا ہے وہ قرآن. کیا یہی بات ہے کہ وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان، وہ موعود مسلح 6-7 نومبر 1907 سے پہلے دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا. اس وجود نے، موعود وجود نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے. اور ابھی میں بتا چکا ہوں کہ اس نے اہل سنت یا اہل شیعہ یا اہل حدیث کسی اور فرقے میں پیدا نہیں ہونا، صرف اور صرف محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ میں بطور روحانی فرزند کے ان کے پیدا ہونا ہے. اے احمدی بھائیو، آپ مجھے بتائیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کب پیدا ہوئے تھے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوئے تھے. اور اس طرح حضور صاحب کے مبارک اور مبشر الہامات ہم پر واضح کرتے ہیں کہ خلیفہ ثانی صاحب اس الہامی پیشگوئی کی دائرہ بشارت یا دائرہ پیشگوئی میں ہی نہیں آتے ہی نہیں ہیں. کوئی لڑکا بھی نہیں مرزا صاحب کا آتا. خلیفہ ثانی صاحب پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان یا پیشگوئی مسلح موعود کہ اسی طرح دائرہ بشارت یا دائرہ پیشگوئی میں نہیں آتے جس طرح 2000 سال پہلے یروشلم میں پیدا ہونے والا موسی مریم کا وہ ذکی غلام جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا تھا، اصالتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیشگوئی مسیح موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے. اب وہ شخص جو اس الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے دائرہ بشارت ہی میں نہیں آتا، اس دائرہ پیشگوئی میں ہی نہیں آتا، تو پھر جن کارناموں اور خدمت اسلام کو وہ خود اور دیگر افراد جماعت کے لوگ اس کے وجود میں پوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کارناموں اور اس خدمت اسلام کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی تو یہی حیثیت ہوگی جیسے کہ عثمانی کسی خلیفہ کے بیٹے نے زیاد نامی نے دعویٰ کر دیا تو بڑے سب کام بھی کیے تھے، لیکن وہ سب اس کو وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم یا وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان جو موسی مریم کے گھر میں پیدا ہوا تھا وہ نہیں بنا سکتے تھے، نہ بنا سکے. یہ سب جھوٹ اور دجل ہو سکتا ہے. تو ایسے ہی مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بھی اس کی جو کام ہیں جو اس نے کی ہیں، ظاہر ہے کہ جب صحابیوں نے اس کو مسلح موعود بنا دیا اس کے دعوے سے پہلے ہی، تو انہوں نے وہ سارے کام کیے ہی اس لیے بھاگ کے کہ بعد میں اس پیشگوئی کا مصداق ہونے کا دعویٰ کروں گا اور میرے کارناموں کی بنا پر لوگ مجھے مسلح موعود بھی مان لیں گے اور میری بالکل دعوے کو سچا قرار دے دیں گے، اور یہ کارنامے میرے اس بات کا ثبوت ہوں گے کہ میرا دعویٰ سچا ہے. حالانکہ وہ تفسیر کبیر بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھی ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ تفسیر کبیر لکھتے رہے، ان کو اتنا علم نہ آیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ علم تھا ان کو. 1908 میں وہ مضمون جو لکھتے ہیں صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے ذکی غلام مسیح الزمان، یہ مسیل مبارک احمد، یہ حلیم غلام، یہ موعود یحییٰ، یہ مظہر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء، یہ ہم زندہ بھائیوں میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے. یہی وجود جو ہے یہی مسلح موعود ہے. اسی وجود کو مرزا غلام صاحب نے مسلح موعود کا نام دیا ہے. تو انہوں نے کہا ہوا ہے، یہ انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 تا 152 پر پڑھیں، وہاں پر ان کا یہ خود اپنا بیان موجود ہے. تو اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ آئندہ زمانے میں مرزا غلام صاحب کی نسل میں بطور لڑکا پیدا ہوگا اور وہ اس کا سٹیٹس ایسا ہی ہوگا جیسے کہ وہ مرزا صاحب کا لڑکا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کارنامے ان کے، یہ خدمت اسلام، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ کی حقیقت بھی نہیں ہے. جیسا کہ مرزا صاحب فرماتی ہیں سامعین کرام، جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت راہ حیا یہی ہے. جس طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے موسوی مسیح ابن مریم کی قرآن مجید سے وفات ثابت ہونے کے بعد زید نامی سامعین کرام عثمانی خلیفے اور نام نہاد مسیح موعود کے کارناموں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اس عاجز کے بانی جماعت علیہ السلام کے الہامات اور قرآن مجید کی تصدیقی مہر کے ساتھ یہ ثابت کرنے کے بعد
کہ خلیفہ ثانی تو پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موت کے دائرہ بشارت ہی میں نہیں آتا، تو پھر ان کے کارناموں اور ان کی خدمت اسلام کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے، زیرو، کچھ بھی اس کا وہ کریڈٹ نہیں لے سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے یہ کام سارے اس لیے کیے تھے کہ میں مسلم موت بن جاؤں، یا اس کی بنا پر لوگ میرے دعوے کو تسلیم کر لیں گے، یہ بات ضرور ہے، لیکن وہ مسلم موت نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلم موت کو تو پیدا ہی نہیں کیا مرزا صاحب وسلم کے گھر میں، تو وہ کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ کارناموں کے ساتھ یا خدمت اسلام کے ساتھ۔ خدمت اسلام کی حالت بھی یہ ہے کہ آج اس اسلام دائرہ اسلام سے ہم باہر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کام مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین جو کھڑپینچ ہیں سارے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ، کیونکہ یہ لوگ سیاسی لوگ ہیں، ان کو پاکستان میں ان کو اسلام آباد سے بڑی دلچسپی ہے کہ ہماری حکومت ہو، کم از کم ہم پنجاب کے گورنر بن جائیں یا ملک کے صدر بن جائیں، یہ ایک سیاسی قسم کے لوگ ہیں، ان کو خواہش تھی کہ ہمارا بھی سیاست میں، پاکستان بنا ہے ملک نے، اس کی سیاست میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہونا چاہیے، تو وہ صدر بنتے بنتے یا گورنر بنتے بنتے ہم سب احمدیوں کو انہوں نے دائرہ اسلام سے بھی نکلوا دیا ہے۔ یہ ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ سمجھ لیجیے، یہ خدمت اسلام ہے یہ ان کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام خلیفہ ثانی صاحب کو ایک مقتدر حیثیت دے کر نہ صرف اس کی آزمائش کی تھی، بلکہ اس کے ساتھ پوری جماعت احمدیہ کی بھی آزمائش کی ہے۔ خلیفہ ثانی کی پیدائش کے بعد، بلکہ حضور صاحب کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلقہ مبشر الہامات کا جاری رہنا، اور اس حقیقت سے آگاہی کے باوجود ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ میں قطعاً وہ موعود ذکی غلام نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موعود ذکی غلام نہیں ہے وہ موعود مسلم بھی نہیں ہے، اس کو پتہ تھا اس بات کا۔ اس حقیقت سے آگاہی کے باوجود جناب خلیفہ ثانی صاحب کا بڑی دلیری کے ساتھ ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کی الہامی پیشگوئی کو اپنے اوپر چسپاں کر لینا، سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایک سنگین غلطی تھی اور ہے، اور یہی فساد جو اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان میں یا جماعت احمدیہ میں پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی غلطی ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی۔ اور لوگوں کو یہ بھی واضح رہے کہ انہوں نے یہ غلطی خلافت کے نام پر 1000 سال تک اپنے مذہبی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے کی تھی، یہی مقصد تھا اس کا۔ سامعین کرام، جس انسان نے 2 چندوں کو درجنوں تک بڑھا کر احمدیوں کو لوٹا اور احمدیوں سے آزادی ضمیر چھین کر انہیں بے زبان، گونگے اور قبروں میں پڑے مردے بنا دیا، وہ انسان جس کا دعویٰ یہ تھا کہ مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا، اس کا عملاً یہ حال تھا کہ اس نے زندہ انسانوں میں تو کیا مساوات قائم کرنی تھی، اس نے تو قبرستانوں میں خاص کتے بنوا کر بھی مردوں میں تفریق پیدا کر دی تھی۔ یہ اس کا یہ کیا ہے؟ اس کا شعر ہے، مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا۔ آپ جائیں بہشتی مقبرہ میں، آپ دیکھیں وہاں پہ کیا وہاں پر سب مردے برابر پڑے ہوئے ہیں، کہ وہاں پر بھی تفریق پیدا کر دیا اس شخص نے؟ تو کیا اس نے مساوات قائم کی؟ تو اس نے تو تفریقیں پیدا کی ہیں قدم قدم پر، قسم قسم کے احمدی ہیں، کچھ مخلص ہیں، کچھ بڑے زیادہ معتبر ہیں جماعت میں، کچھ بیچارے صرف چندے دینے والے ہیں، ان کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے، نہ کوئی پوچھنے والا ان کو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا
ہوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں اس وقت جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں ان سب کو مخاطب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مخاطب کر کے فرماتا ہے، کیونکہ آپ بھی مومن ہیں، آپ نے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، مسلمان ہیں آپ، اور اس کے بعد آپ نے موعود وجود جو جس کی آنکھ میں خبر دی تھی، یعنی میرے بعد میری امت میں امام مہدی و مسیح موعود نزول فرمائیں گے، اس کو بھی آپ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو بھی مانا ہے، اور آپ نے اس الہامی پیشگوئی مسیح موعود کو بھی مانا ہے جو مرزا غلام احمد محمدی مریم پر چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی، اور اس ماننے کے بعد آپ پابند ہیں اس بات کے بھی کہ وہ وجود جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بخشی تھی، جب وہ نازل ہو آسمان سے، جب اس کی بعثت ہو، تو اس سے اتنا آپ کا حق ضرور ہے کہ اس سے اس کی نشانی مانگیں، ثبوت مانگیں، لیکن جب وہ قطعی طور پر اپنا ثبوت دے دے صداقت کا الہامی پیشگوئی میں موعود نشانیوں کی روشنی میں، تو پھر آپ پر لازم بنتا ہے کہ انصاف کریں اور اس کو قبول کریں، اس کے دعوے کو۔ تو یہ آپ بھی ان مومنوں میں سے ہیں جن کو اس آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے مخاطب فرمایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ بھی راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بنیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ دیکھیں ناانصافی سے رک جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ ہے، اس کی پکڑ سے تم نہیں بچ سکو گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ تو سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ عدل کرو، عدل ہی اللہ کو پسند ہے، اور نا انصافی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں لا علمی میں اس عاجز کی بعثت سے پہلے یا اس عاجز کے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر آپ کو بتانے سے پہلے آپ معذور لوگ تھے، آپ یوم مسلم موعود مناتے رہے 70 دفعہ، آج تک مطلب کہ اس سال تک ہم منا بیٹھے ہیں۔ میرے دعوے سے پہلے یا میرے بتانے سے پہلے آپ لوگ سارے معذور تھے، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل معاف بھی کرے گا، کیونکہ آپ کو علم ہی نہیں تھا۔ اس عاجز کی بعثت کے بعد میرے کھلا طور پر بتانے کے بعد کہ وہ موعود مسلم، وہ موعود ذکی غلام مرزا غلام احمد صاحب کا کوئی لڑکا نہیں تھا، یا مرزا غلام صاحب کا کوئی بھی لڑکا بشمول مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کوئی بھی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بنانا ہی تھا اس کو، کیونکہ اللہ نے ان کو بطور جسمانی لڑکا دیا نہیں تھا۔ میرے اس بتانے کے بعد پھر اگر کوئی بندہ کوئی احمدی ضد کرتا ہے کہ نہیں وہی بشیر الدین محمود مسلم موعود تھے، اس نے اتنے کارنامے کیے، اس نے اتنی خدمت اسلام کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے عملاً جہنم خرید رہا ہے اپنے لیے۔ اس پر فرض ہے کہ میدان میں آئے اور اس عاجز کے یہ جو بیانات ہیں یا ثبوت ہیں پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے، اس کو جھٹلا کر دکھائے پہلے۔ اگر وہ جھٹلا نہیں سکتا تو یقیناً اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ضد نہیں کرنی چاہیے، اور اس بت کو چھوڑ دینا چاہیے، اس بت کو اپنے دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کے آگے ایک عطاء القاسمی صاحب بڑے مشہور شاعر ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے بڑا ایک خوبصورت شعر کہا ہے اپنی شاعری میں چاہتا ہوں کہ اس کا میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں۔ وہ کہتے ہیں ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں عطاء القاسمی صاحب کے اس شعر میں 1-2 لفظ بدل کے میں وہ شعر آپ لوگوں کے آگے پڑھتا ہوں اور آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرواتا ہوں۔ ظلم بچے جن رہا ہے احمدیہ جماعت میں، ظلم بچے جن رہا ہے احمدیہ جماعت میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ آپ کچھ فکر کریں، آپ قرآن کریم کی اس جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر
9 اس کی جو فرمودہ ہیں، اس میں اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کریں اور ناانصافی کے قریب نہ جائیں، عدل کریں. اور جب آپ عدل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظلم جو بچے جن رہا ہے جماعت احمدیہ میں، انشاءاللہ اس کا سلسلہ رک جائے گا، بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور یہ جماعت حضرت مرزا صاحب کی جماعت جو صالح اور صاف ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق بخشے. تو میں اس کے بعد یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، دیکھیں کہ مسیح عیسی ابن مریم کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں، یہودیوں نے کتنے دکھ دیے اس انسان کو. سچا انسان تھا، وہ کس حالت میں وہ ظاہر ہوا، یعنی بن باپ ایک کمواری لڑکی کے ہاں اس نے جنم لیا. یہ سب تو بڑا یہ ابتلا تھا اس پر بیچارے پر. کوئی اس کو یہودی اس کو مانتے نہیں تھے کہ یہ لیگل چائلڈ ہے. پھر اس کے دعوے کے بعد پھر اس کو یہودی اس کے خلاف ہو گئے، اس کو طرح طرح کے الزام لگائے، اس کو پاگل کہا، اس کو گھر سے بے گھر کیا، کیا کیا نہیں دکھ دیے اس کو، حتیٰ کہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے صلیب پر لے گئے لٹکانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ یہ یہودیوں کو یہ فتنہ تھا یا یہ مکر تھا، اس سے اس کو بچایا اور بخیر و عافیت کسی اور جگہ پر اللہ تعالیٰ اسے لے گیا. پھر اس نے طبعی زندگی پائی. پھر جو اپنی تعلیمات تھی جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پائی تھی، وہ جو گم شدہ بھیڑیں تھیں بنی اسرائیل کی، ان کو پھر تعلیم بھی دی اس نے. پھر طبعی زندگی پا کر پھر وہ فوت بھی ہوئے باقی رسولوں کی طرح، باقی انسانوں کی طرح. میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسیح عیسی ابن مریم کے حالات دیکھو، اور یہ جو محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو جس ذکی غلام کی خبر ملی، جس کو اللہ نے موعود مسیح عیسی ابن مریم قرار دیا ہوا ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام میں، اس کا معاملہ تو ٹوٹل اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. یہ مشابہت تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو مسیح عیسی ابن مریم قرار دیا ہوا ہے. جس طرح یہودی ظالم تھے، اسی طرح محمدی مریم کا جو ذکی غلام موعود ہے، اس نے بھی اس کی جماعت جب ظالم بن جانی تھی، بالکل کچھ لوگوں نے بنا دینی تھی، اس ظالم یہودی نما جماعت میں اس نے پیدا ہونا تھا، نزول فرمانا تھا، اس کی بعثت ہونی تھی. یہ بات ہے اصل میں، می تمان شد یہودی می تمان شد مسیح. یہ قصہ ہو سکتا ہے کہ مسیح عیسی ابن مریم تو دکھ کاٹے قدم قدم پر، صلیب پر اس کو لٹکائیں مخالف یہودی، اللہ اس کو بچائے. پھر اس کے برخلاف امت محمدیہ میں محمدی مریم کو ایک ذکی غلام کی خبر ملے، اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہو جائے، تو وہ لڑکی کو اس کی دعوت سے پہلے ہی اس کے ماننے والے اس کو مسلم موعود مسیح عیسی ابن مریم بناتے پھرے. یہ قصہ ہو سکتا ہے. کیا یہ مشابہت ہو سکتی ہے مسیح عیسی ابن مریم کے ساتھ خلیفہ ثانی صاحب کی؟ قطعاً نہیں. تو یہ بات ہی آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ سب دجل تھا، ڈرامہ تھا، یہ ایک ظلم تھا. اس نے جھوٹے دعوے کر کے جماعت میں فساد ڈالا، دنیا کمانے کے لیے، اپنا اقتدار کو قائم کرنے کے لیے 1000 سال تک کے لیے اس نے یہ سارے کام کیے. تو آپ عقل کے ناخن لیں، آپ کو صرف آپ کا ایمان بچائے گا، آپ کو آپ کا انصاف بچائے گا، اور آپ کو یہ جو نام نہاد بنے پھرتے ہیں عہدے دار، یہ نہیں بچائیں گے، نہ آپ کے خلیفے بچائیں گے، یہ کھڑپین جو ہیں کوئی نہیں بچائے گا. صرف آپ کا ایمان، آپ کا عدل انصاف جو ہے، وہ آپ کا تقویٰ جو ہے وہ آپ کو بچائے گا. تو آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ 8 فروری کو میں نے رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے اپنا مبالغہ جو ہے ان کے خدمت میں بھیجا ہوا ہے، اور یقیناً اس کو 1 مہینہ قریباً ہو چکا ہے اس کو ملے ہوئے. تو میں نے کہا تھا اپنے درخواست میں بھی 28 فروری تک یہ خود اور اپنے اہل و عیال سے سائن کروا کے، اور اپنی جماعت کے 11 جو دوسرے نمبردار ہیں ان سے سائن کروا کے میری طرف بھیج دیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنی الغلام.com پہ آن کر دوں، آپ بھی کر دیں اور اس طرح خوب تشہیر کر دیں. لیکن ابھی تک یعنی کہ مہینہ ہو گیا ہے، آج 9 مارچ ہے، ابھی تک ان کا سائن کردہ یا سائن شدہ یہ میرا جو مبالغہ ہے اس کو انہوں نے واپس نہیں بھیجا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو، اگر کوئی قبرستانی احمدی یا قبرستانی عہدے دار یہ سمجھتا ہو کہ نہیں وہ جو جنبا صاحب نے مبالغہ لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ لکھو مبالغہ اور میری طرف بھیجو، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس مبالغے کو پڑھوں گا. اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ اگر کوئی ایسی بات نہ لکھی گئی اس میں کوئی جو سراسر غلط ہو اور ٹھیک مبالغہ ہو، تو میں اس کو بھی سائن کر کے اپنے اہل و عیال کے ذریعے میں خود اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے کر کے میں بھیج دوں گا مرزا مسرور احمد کی طرف.
اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے لکھا موالا ہر احمدی پڑھے اس کو. الغلام.com پہ وہ آن ایئر ہے, پڑھے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں میں لکھی جو غلط ہو. یہ ہمارے عقائد ہیں, میرے اور جماعت احمدیہ قبرستان کے یا مرزا مسرور اور اس حاجت کے درمیان اختلافات ہیں. 5 بڑے اختلافات کو میں نے ذکر کیا, وہ بالکل سچ میں نے لکھا ہے, کوئی ایسی بات نہیں لکھی کہ جس میں نے کوئی نجائز بات لکھ دی ہو. تو میں مرزا مسرور سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مبالغہ سائن کر کے میری طرف بھیجے تاکہ اس کے بعد میں الغلام.com پہ آن کر دوں. میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض احمدی کہتے پھر رہے ہیں کہ جی ہاں 2019 میں پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. میں اس قسم کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ پہلے اپنے کھڑپین صاحب کو سے کہیں کہ وہ موالا تو سائن کرے. یعنی جب وہ موالا ہی نہیں سائن کر رہا تو پھر آپ 2019 میں کس چیز کو دیکھنے کی توقع کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شروع میں یہ جو میں نے سورۃ آل عمران کی آیات کی تلاوت کی ہے, اس میں آخری جو 55 جو آیت نمبر 55 ہے, وہ مَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہودیاں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے خلاف اس قسم کی مکاریاں اس زمانے میں کی تھیں 2000 سال پہلے. میرے ساتھ بھی یہ جو کھڑپین سے بلائے دمشق کے مرزا طاہر سے لے کر آگے مرزا مسعود آج تک یہ ساری اس قسم کی مکاریاں کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ سچائی اور حق کا سامنا نہیں کرنے کے لیے تیار, کیونکہ یہی بات بتاتی ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. اب دیکھیں یہ جو موالا ہے یہ سائن نہیں کرے گا بندہ, کوئی بھی نہیں آئے گا ہی نہیں. اور اس کے بعد 1 سال کے بعد قضاء و قدر ہر انسان کے ساتھ ہے, میرے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے, میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ہمیں اطلاع ملتا ہے تو فوراً نعرے لگیں گے کہ جناب دیکھیے موالے کا نتیجہ دیکھ لیے جنبا صاحب کے موالے کا. حالانکہ موالا تو سائن ہی نہیں کر رہے یہ لوگ. موالے کا نتیجہ کیا ہے انہوں نے دیکھنا. یہ مکاری ہے ان لوگوں کی, یہ مکار قسم کے لوگ ہیں. مبالغہ کو نتیجہ تو اس وقت ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب یہ مرزا مسرور اور اس کے اہل و عیال اس کے جو 11 ساتھی ہیں وہ سائن کریں اور میری طرف بھیج دیں. وہ سائن نہیں کریں گے, یہ مکاریاں کریں گے. یہ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب جس قسم کی آپ کی توقعات اور امنگیں ہیں نا کہ ہم دیکھیں گے 2019 میں, یقین کریں لکھ لیں, آپ اس قسم کا کچھ بھی نہیں دیکھیں گے. اور جو آپ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے. یہ بات نوٹ کر لیں میری طرف سے. اللہ تمہیں وہ کچھ دکھائے گا جو آپ کا خلیفہ, جو آپ کی جماعت, آپ سب دیکھنا نہیں چاہتے, وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا. میں ان باتوں کو ابھی زبان پر نہیں لانا چاہتا. آخر پہ میں حضور علیہ السلام کا کہ یہ جو میں ابھی سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی ہے, تلاوت کی ہے شروع میں 53, اس کے سلسلے میں حضور صاحب جو فرماتے ہیں وہ پڑھ کر میں اپنا خطبہ ختم کر دوں گا. حضور صاحب فرماتے ہیں شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے, اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں, یا اسباب دعا نہیں. تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے, اور دعا بجائے خود عظیم و شان اسباب کا چشمہ. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دیتے. مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ من انصاری اللہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں. کیا وہ ایک ٹکڑ گدا فقیر کی طرح بولتے ہیں؟ نہیں. من انصاری اللہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے. وہ دنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دعا کا ایک شعبہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان, اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ انا لا ننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے. میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیوں کر مدد کر سکتا ہے. الحکم جلد 3 نمبر 13 برقع 12 اپریل 1899 6-7 صفحہ ہے اس کا. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.